نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور پھر ہر نیکی کو بڑھا کر 10 نیکی کے برابر کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے الف لام میم کی مثال دی کہ اگر کوئی شخص الف لام میم تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر حرف کے بدلے یعنی الف کے بدلے ایک نیکی، لام کے بدلے ایک نیکی اور پھر میم کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اس طرح 3 نیکیاں ہو جائیں گی اور پھر ہر نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ یعنی نتیجہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صرف الف لام میم تلاوت کرتا ہے تو اسے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس حدیث سے علماء کرام نے ایک بات یہ بھی مستنبط کی ہے، اس حدیث سے ایک بات علماء کرام نے سمجھ کر یہ بھی بتائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں الف لام میم یعنی حروف مقطعات میں سے ایک مثال پیش کی، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کو بے سمجھ کر پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ناسمجھی میں اور نادانی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ یاد رکھیے یہ بات بہت گناہ کی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں جیسی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے اور اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ دنیا کی دوسری کتابوں کا تو عالم یہ ہے کہ اگر آپ ان کتابوں کو پڑھیں اور ان کتابوں کو نہ سمجھیں اور وہ کتابیں جس زبان میں لکھی گئی ہیں وہ زبان آپ نہ جانتے ہو تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک کسی کتاب کو پڑھیں اور اس کا مفہوم اور اس کا مطلب اور اس کی میننگ آپ نہ جانیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم اس سے مستثنا ہے۔ قرآن کریم کو دیگر کتابوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو بے سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کو سمجھ رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت اس کے معانی اور مفہوم کو وہ سمجھ رہا ہے تو نور علی نور، تو اس کا کیا کہنا۔ لیکن اس بات سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے اور اس کی برکتیں ہیں، اس کے روحانی اثرات حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، خواہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھے یا قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھے۔ قرآن کریم سے جہاں ایک طرف روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے وہیں دوسری طرف جسمانی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ روحانی فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر مزید خوف خدا پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے اندر دین پر عمل کرنے کا مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر عجیب روحانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری طرف جسمانی فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جو جسمانی شکایتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، اسے دور کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اس کی دسیوں مثالیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت شدہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک سفر میں صحابہ تھے اور ایک صحابی نے ایک سانپ ڈسے ہوئے شخص کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ جاتی تھی تو آپ اپنے اوپر معوذتین پڑھتے تھے، اور وہ مزید کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی تو میں نے آپ کے اوپر معوذتین پڑھی اور پڑھ کر دم کیا۔ اسی طرح خود
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لیے جاتے تو آپ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ تینوں صورتیں پڑھتے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں ان کو پھونکتے اور اس کے بعد اپنے سر سے لے کر جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا آپ اسی طرح اپنا ہاتھ کر لیتے اور 3 مرتبہ کرتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، یعنی جب لوگوں کی جاکنی کا عالم ہو، نزع کی کیفیت ہو تو اس وقت سورہ یاسین پڑھا کرو. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی ایک طرف یہ بھی برکت ہے کہ اس سے جسمانی تکلیف بھی ختم ہوتی ہے، بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، دوسری طرف روحانی فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، انسان کے اندر تقوی اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے. بہت سے لوگ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں قرآن کریم کو سمجھنے کا ذکر ہے ان کو دلیل بنا کر یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ. یاد رکھیے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا. یاد رکھیے ہماری اس بات کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم صرف ان لوگوں کی بات کا انکار کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ یقین کر رکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بے سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے، اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں اور اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لہذا یہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی زبان کو سمجھے، قرآن کریم کی زبان کو سیکھے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احکام بیان فرمائے ہیں، جو چیزیں بیان کی ہیں انہیں سمجھے اور پھر ان پر عمل کرے. ہر شخص کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے. ہم اس کی ترغیب دیتے ہیں اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہم اس کی طرف رغبت دلاتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ عربی زبان نہیں سمجھتے، اگر آپ قرآن کریم کو سمجھ نہیں سکتے تو آپ اس کی تلاوت نہ چھوڑیں، آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، آپ کو تلاوت کا ثواب ملتا رہے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کی برکات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور قرآن کریم کو سمجھنے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.